علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، تمام تعریف اللہ کے لیے جو حقیقی معنوں میں تعریف کا مستحق ہے۔ جب بھی دیکھیں بریلویوں کو کہتے ہیں نا کہ بھائی قرآن کے اندر اللہ کے علاوہ پکارنے سے انکار ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ انکار بتوں کے لیے ہے، پتھروں کے لیے، کہ پتھروں کو مت پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے بقول بریلویوں کے، حالانکہ پتھر بھی اس میں داخل ہے، اور اس میں دوسرے انبیاء اور ملائکہ بھی شامل ہے، اس میں اور ملائکہ بھی شامل ہے۔ اس میں غیر اللہ، جو بھی غیر اللہ ہو، اللہ کا غیر جو بھی ہو، انبیاء ہوئے، ولی ہوئے، فرشتے ہوئے، پتھر ہوئے، جو بھی اللہ کا غیر ہوئے، سب شامل ہے کہ اپنی اللہ کہ کوئی مدد کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ اب یہاں پر یہ جب ہم لوگ پیش کرتے نا آیتیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پتھر ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو اولائکہ ہے نا، یہ اولائکہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پتھر ہے، حالانکہ ان کے اپنے عالم نے یہ اولائکہ سے مراد کیا لیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے مراد لیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، یعنی انبیاء بھی اس میں داخل ہے، کہ آپ انبیاء کو بھی مدد کے لیے اور ولیوں کو بھی مدد کے لیے اور عزیر علیہ السلام کو بھی مدد کے لیے، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کو مدد کے لیے جو ما فوق الاسباب ہے، مدد کے لیے مت پکارو۔ اب یہ بات واضح طور پہ قرآن کے اندر، تفسیر کے اندر یہ بات آ گئی، ہماری زبان تو وہ مانتے نہیں ہیں، اور آپ سب سے مخاطب ہو بریلویوں کہ آپ ہماری زبان تو مانتے نہیں، ہماری تفسیروں کو نہیں مانتے، تو کم سے کم آپ اپنی کتابوں کو تو مانو کہ اس کے اندر غیر اللہ سے مراد انسان بھی لیے گئے ہیں، اس سے اندر غیر اللہ سے مراد جو پتھر جو اللہ کے غیر سے پکارنے سے مراد انبیاء بھی ہے نا۔ اگر انبیاء ہے تو بطریق اولا اولیاء بھی ہوئے، پھر آپ درگاہوں پہ جا کے جو آپ اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہو مدد کے لیے، جو ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پہ ابھی الیاس قادری صاحب کا گلا خراب ہے نا، تو وہ آج اپنی زندگی، اپنی حیات کے اندر وہ اپنے گلے کو، اپنی آواز کو سدھار نہیں سکتے، مگر کل کو اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ان کی درگاہیں بنیں گی، اور لوگ ایسی اپنی مانگیں لے کے ان کی قبروں کے پاس پہنچ جائیں گے کہ ہماری فلانی تکلیفوں کو دور کر دو، حالانکہ اپنی حیاتی میں وہ اپنے گلے کی خراش کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کوکب نورانی صاحب کو دیکھ لیں کہ کوکب نورانی صاحب کتنے موٹے ہو گئے، وہ بھی چاہتے کہ میں سلم ہو جاؤں، میری باڈی اچھی خاصی بہترین ہو جائے، ہے نا، میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے، مگر دیکھو آپ اس کو سجا ہوا ہے، وہ ایک دم پھلا ہوا ہے، وہ فی الحال اپنی ذات کو مطلب کہ اصلاح نہیں کر سکتا ہے اپنی جان کی۔ تو پھر وہ جب انتقال کر جائے گا تو کل کو آپ اس کی قبریں بنا لو گے، مزاریں بنا لو گے، اس کی درگاہیں بنا لو گے، اور پھر ادھر ایسی مانگیں لے کے جاؤ گے جو اپنی حیاتی میں وہ اپنی جان کو اصلاح نہیں کر سکتا، وہ پھر آپ کی مصیبت کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بھائی اللہ کا غیر ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے میری بیوی غیر اللہ ہے، میری بچی غیر اللہ ہے، اگر وہ حیات ہے، میرے سامنے ہے، میں کہہ سکتا ہوں بھائی تو میرے لیے پانی لے گیا، میرے لیے چمچ لے گیا، میرے لیے کھانا لے گیا، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تو چمچ کی جو آئٹم ہے اسٹیل بنا کے دکھا، اسٹیل بنانا اللہ کا کام ہے، چمچ کی جو آئٹم ہے، جو گلاس کی آئٹم ہے اسٹیل ہے، وہ کام ہے بنانا اللہ، معدنیات بنانا اللہ کا کام ہے، لوکھنڈ کو بنانا اللہ کا کام ہے، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تو بنا دے، کیونکہ وہ ما فوق الاسباب ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہی سے مانگنی ہے، جو غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیر اللہ کے ہاتھ میں کیا، ہمارے دعائیں کرنا ہے، ہمارے لیے دم کر دینا ہے، اور پھر شفا دینا اللہ کا کام ہے، روزی پہنچانا اللہ کا کام ہے، اور اولادیں دینا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ سیدھی بات اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے، اور خاص کر کے بریلویوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اتنا رواج یہ بڑھ چکا ہے، اتنا درگاہوں کا اور اتنا یہ جو قبر پرستی کا رواج بڑھ چکا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جس نے بھی شرک کیا تو میں اس کے اوپر جنت کو حرام کر دوں گا۔ تو کاش موت سے پہلے اللہ کرے ہم سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔